اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات آیت الکرسی تو کل ہو گئی، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا، تفسیر بھی۔ آج جو ایک چیز آپ کو اس میں بتاؤں گا وہ آپ لوگ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر ترجمہ ہو جائے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جل جلالہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی، ہمیشہ زندہ ہے۔ القیوم، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ، نہیں آتی ہے اس کو سنۃ، اونگ، اونٹ نہیں، کل کسی نے کہا اونٹ، اونٹ نہیں بھائی، اونگ ہے نا، اونٹ تو الگ چیز ہے، اونگ، ہاں یعنی نیند سے پہلے جو وہ ہے، نہیں آتی اس کو اونگ، ولا نوم، نہ نیند۔ اسی اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے ہاں، اس کے پاس، ہاں اس کی اجازت سے۔ وہ عالم ہے، اس کو معلوم ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ لوگوں کے پیچھے ہے، اور لوگ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اللہ کے علم سے مگر جو وہ چاہے۔ وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے، اور نہیں تھکاتی اس کو حفاظت ان دونوں کی، یعنی زمین اور آسمان کی۔ وہ اللہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ یہ تو ترجمہ ہوگی۔ حضرات اس آیت الکرسی میں ایک دعویٰ ہے اور اس پر 11 دلیلیں، ٹھیک ہو گیا؟ دعویٰ اور دلیل آپ جانتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب میری، یہ ہو گیا دعویٰ۔ لوگ پوچھیں گے کہ اچھا آپ کی ہے تو اس کا ثبوت پیش کرو، سمجھ گئے؟ تو میں ثبوت پیش کروں گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں گا دیکھو اس پہ میرا نام لکھا ہے، اور آپ کو اگر معلوم کرنا ہے تو جدھر میں بیٹھتا ہوں وہاں کر کے دیکھ لو، تو یہ ہمیشہ وہاں رکھی ہوئی ہوتی۔ اور اس کو جس نے مثلا پرنٹ کیا ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ ہاں یہ میں نے ان کے لیے پرنٹ کی تھی۔ اچھا اس پر کچھ میرا لکھا ہوا بھی ہے۔ یہ سب ثبوت اس بات کے ہیں کہ یہ کتاب میری ہے، صحیح ہے؟ اسی طرح جو آدمی بھی کوئی بات پیش کرتا ہے تو لوگ اس سے ثبوت مانگتے ہیں، اس ثبوت کو دلیل کہا جاتا ہے۔ اب یہاں اس آیت کے اندر ایک دعویٰ ہے، وہ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے سوا اس کائنات میں کوئی معبود نہیں۔ یہ دعویٰ ہے ہمارا۔ اس کائنات میں عبادت اگر کسی کی جائز ہے تو وہ صرف کون؟ اللہ جی۔ اللہ جل جلالہ کے سوا کسی کی عبادت ہوگی تو یہ باطل ہوگا، غلط ہوگا، ناجائز ہو۔ سمجھ آیا؟ اب اس پر دلیل کیا ہے؟ حضرات توجہ سے، اس پر دلیل یہ ہے 11 دلیلیں۔ نمبر 1 دلیل یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اس پر موت نہیں آتی، اور باقی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب پر موت آئی۔ صحیح ہو گیا؟ نمبر 2، وہ اللہ اس کائنات کے نظام کو قائم رکھنے والا ہے، اور پوری کائنات میں ایسا کوئی نہیں جو آسمان و زمین وغیرہ کے نظام کو قائم رکھے۔ جب یہ قائم کرنے والا اللہ ہے تو عبادت بھی اسی اللہ کی۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، اس اللہ پر نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی۔
باقی کائنات ہے اس پر عاجزی کے آثار آتے ہیں. اللہ جل جلالہ عاجز ہونے سے بالکل پاک ہے، لہذا عبادت اسی کے لائق ہے، اس کے سوا کسی کی نہیں. 3 باتیں. چوتھی بات، اسی اللہ کا ہے جو آسمان زمین میں ہے، معنی اس کل آسمان زمین اور ان کے بیچ کا مالک اللہ ہے، لہذا عبادت بھی اسی اللہ کی ہونی چاہیے. کتنی باتیں حضرات؟ نمبر 5، اللہ جل جلالہ کے حکم کے سامنے کوئی اس کے قانون کے خلاف سفارش نہیں کر سکتا ہے. جس کو اللہ اجازت دیں گے تو کر سکتا ہے، ورنہ جو ہوگا وہ ہوگا. کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف اس کی بات چل جائے. جب اللہ ایسے قدرت والے ہیں اور سب اس کے سامنے ایسے عاجز اور پابند ہیں تو عبادت پھر ایک اللہ کی ہو. کتنی باتیں؟ 5. چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کائنات کے ہر حال سے واقف ہے اور ہر چیز سے عالم ہے، چاہے وہ چیزیں لوگوں کے سامنے ہے یا لوگوں کے سامنے سے غائب ہے، سب پر عالم ایک اللہ ہے. ایسا علم اللہ جل جلالہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے، لہذا عبادت کے لائق ایک اللہ. کتنی باتیں حضرات؟ 6. 7ویں بات، اللہ جل جلالہ کا جو وسیع علم ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے، لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ نے لوگوں کو دیا ہے. تو لوگوں کے پاس علم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، تو لہذا عبادت کے لائق بھی ایک اللہ جل جلالہ. کتنی باتیں؟ 7 باتیں. 8ویں بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع ہے اور اللہ جل جلالہ کی حکومت اس پورے آسمان و زمین اور اس کل کائنات پر ہے، لہذا عبادت بھی ایک اللہ جل جلالہ کی. کتنی باتیں ہو گئی حضرات؟ 8 باتیں. 9ویں بات یہ ہے کہ آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں، اللہ کی قدرت ایسی ہے، لہذا عبادت کے لائق وہی اللہ جل جلالہ. کتنی باتیں؟ 9 باتیں. 10ویں بات، وَهُوَ الْعَلِي، وہ اللہ بہت عالی شان ہے اور سب اس کی اس عظمت قدرت، اس کے بلند درجے کے سب نیچے ہیں، لہذا عبادت کے لائق وہی اللہ ہے. اور 11ویں بات، العظیم، وہ بہت عظمت والا عظیم الشان ہے، لہذا عبادت کے لائق وہی اللہ ہے. اب حضرات آپ بتا دو کہ بات یہ ہوئی تھی کہ عبادت کے لائق ایک اللہ ہے اور اس کائنات کے اندر معبود ایک اللہ ہے اور باقی کل کائنات اس کے سامنے عبد اور بندہ ہے، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں. آیت الکرسی میں اس پر کتنے دلائل دیے گئے؟ 11 دلائل دیے. اب آیت الکرسی پڑھیں گے اور یہ ذہن میں رکھیں گے کہ 11 باتیں ہیں اس کے اندر. ہم تو آسانی کے ساتھ آیت الکرسی یوں گزر جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس آیت الکرسی کے اندر کتنی باتیں؟ ایک دعویٰ ہے کہ عبادت کے لائق ایک اللہ جل جلالہ، اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو الہ ماننا، معبود ماننا اور اس کے سامنے جھکنا یہ جائز نہیں. ایک الہ ہے، ہم بندے ہیں تو صرف اللہ کے، عباد اللہ ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے. سمجھ گئے؟ ہاں. اب یہ عقیدہ جب کسی آدمی کا بنے گا کہ یہ کل کائنات تو عبد ہے، اس کے دل سے وہ خوف نکل جائے گا، اس کے دل سے غیر اللہ کا رعب نکل جائے گا. ایک اللہ کی عظمت ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے اور یہ کل کائنات سب بندے ہیں، میں بھی اللہ کا ایک بندہ اور یہ کائنات بھی اللہ کا ایک بندہ. اب یہ ایمان اور یقین اور اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر یہ یقین بڑھے گا. حضرات آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کائنات کیا ہے.
آپ کو پتہ نہیں کیا کیا نظر آ جائے گا. ایمان کتنی بڑی روشنی ہے، پھر پتہ چلے. تو یہ 11 باتیں ہیں. ان 11 باتوں کو سمجھ کر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور آیت الکرسی آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ پہلی بات کیا ہو گئی کہ اللہ ہمیشہ زندہ. نمبر 2، اللہ نظام عالم کو قائم رکھنے والا. نمبر 3، اللہ کو اونگ اور نیند نہیں آتی. نمبر 4، آسمان میں جو کچھ ہے اللہ اس کے مالک ہیں. نمبر 5، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. نمبر 6، جو کچھ سامنے پیچھے سب پر عالم اللہ جل جلالہ. نمبر 7، لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو اللہ نے ان کو علم دیا ہے. نمبر 8، آسمان زمین سے اس کی کرسی وسیع ہے، یعنی کل کائنات پر اس کی حکومت ہے. نمبر 9، آسمان زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں. نمبر 10، وہ عالی شان. نمبر 11، وہ عظیم الشان، عظمت والا.